الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين۔ مل کر دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں۔ الہی عظم البلاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحق عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب ملك يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني العجل بحق محمد وآله الطاهرين صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ لوگ غور و تفکر نہیں کرتے جس چیز کو اللہ نے شے سے بنایا ہے،
اللہ نے اس کا سایہ ضرور بنایا ہے۔ دنیا میں ہر شے کا سایہ ہے، آپ کا سایہ ہے کیونکہ آپ اس شے سے بنے ہیں، ممبر کا سایہ ہے، کرسی کا سایہ ہے۔ اور امیر بیان نہج بلاغہ میں کیا خوبصورت فرماتے ہیں، الدنیا ظل ذائل، دنیا کی مثال ایک سائے کی طرح ہے، اگر اس کے پیچھے جاؤ گے تو بھاگ جائے گی، اسے چھوڑ دو گے پیچھے پیچھے آئے گی۔ فرمایا یہ سایہ ایک اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس میں غور کرو۔ اللہ نے سایہ بنایا، سایہ دیکھیں ہمیشہ سایہ اور دھوپ ہمیشہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں۔ اگر سورج سامنے ہو تو سایہ پیچھے ہوگا کیونکہ سایہ اندھیرا ہے، سورج روشنی ہے۔ اگر سورج پیچھے ہو تو سایہ سامنے ہوگا، یہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں۔ اب شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے رسول کو سایہ کیوں نہیں دیا؟ دنیا کی ہر شے کے پاس سایہ ہے مگر رسول اللہ کے پاس سایہ نہیں ہے۔ مختلف وجوہات علماء نے بتائی، آپ کا سایہ کبھی آپ سے بڑا ہو جاتا ہے، کبھی آپ سے چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی آپ جیسا ہو جاتا ہے۔ خدا یہ گوارا نہیں کرتا نبی کا سایہ نبی جیسا ہو جائے، عام 2 رکعت کا مسلمان نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا سایہ نبی کا سایہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سلامت رکھے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو۔ تو ایک وجہ جو بتلائی کہ نبی کے پاس سایہ اس لیے نہیں تھا کہ نبی کا سایہ نبی جیسا ہو جائے گا، تو اب اللہ کو یہ پسند نہیں نبی کا سایہ نبی کے برابر ہو جائے۔ اچھا، دوسری وجہ جو زیادہ پیاری وجہ علماء نے بتلائی وہ یہ تھی، دیکھیے آپ جب چلتے ہیں کبھی آپ کا سایہ آپ کے آگے نکل جاتا ہے، کبھی آپ کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر نبی کا سایہ نبی کے پیچھے رہ جاتا تو رسول اللہ کے جو صحابی پیچھے سے آ رہے تھے ان کا قدم رسول کے سائے پر آ جاتا۔ خدا یہ گوارا نہیں کرتا کسی صحابی کا قدم رسول کے سائے پر آ جائے۔ 14 صدیاں گزر گئی، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابی برابر ہیں۔ ارے کہاں صحابی اور کہاں اہل بیت؟ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے اور برے کو بھی صحابی نہیں کہتے ہیں۔ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے مگر فرق زمین اور آسمان کا ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو صحابی اور اہل بیت میں فرق کیا ہے، بس اسی جملے میں فرق سمجھ لو کہ صحابی وہ ہے جس کا قدم نبی کے سائے پہ نہ آنے پائے، اہل بیت وہ ہیں جن کا قدم مہر نبوت پہ پڑا ہے۔ اہل بیت کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ان کا کیا رتبہ ہے۔ قرآن
قرآن بھرا ہوا ہے ان کی فضیلت سے. توریت اور انجیل اور زبور میں آج تک ان کی فضیلتیں موجود ہیں. آج آپ کو توریت سے ایک آیت ہدیہ کر دیتا ہوں. توریت جس کو آج کل میں بائبل کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے، قرآن میں آواز آئی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اے مسلمانوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا ذکر توریت میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا. اور یجدونہ مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور مستقبل پہ دلالت کرتا ہے، یعنی فیوچر ٹینس اور پریزنٹ ٹینس میں دلالت کرتا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے جب تلک یہ زمین اور یہ آسمان رہے گا ذکر آل محمد توریت اور انجیل میں نظر آتا ہی رہے گا. مگر اب آپ کا اور ہمارا کام ہے کہ اس کو نکالیں اور دکھائیں لوگوں کو. پہلے کیونکہ قرآن میں آواز آئی، حضرت عیسیٰ نے کہا اسمو احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. پہلے رسول اللہ کا نام پرانی توریت میں تحریف تو کرتے رہتے ہیں، ہر سال توریت انجیل کا نیا ورژن آتا ہے. قرآن کا کوئی نیا اپڈیٹ نہیں ہوتا، سافٹ ویئر نیا ورژن نہیں آتا، مگر توریت انجیل ہر سال نیا اس کا ورژن آتا ہے، نئی تحریف شدہ آتی ہے. پہلے نام فارقلیت کا، رسول اللہ کا نام فارقلیت کے طور پہ توریت میں تھا، اور فارقلیت عبرانی زبان کا لفظ ہے. مسلمانوں نے اس کو ترجمہ کیا تو جب عبرانی سے ڈائریکٹ عربی میں ترجمہ کیا فارقلیت کا معنی بنتا ہے احمد. قرآن نے بھی کہا جو نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. مگر اس دور میں انہوں نے یہ نام نکال دیا. مگر خدا کہہ رہا ہے چاہے وہ لاکھ کوشش کریں یہ نام باقی رہے گا. یہ نام نہ ہو تو ذکر باقی رہے گا. بالکل ایسے ہی جیسے فرعون کو جادوگروں نے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تختہ الٹ دے گا. فرعون نے کہا جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر ڈالو. 70,000 لڑکوں کو قتل کیا گیا. میں خدا سے کہوں گا خدایا 70,000 لڑکے قتل کیے، تو نے کوئی کام نہیں کیا، انتقام نہیں لیا. خدا کی آواز آئے گی میرے انتقام لینے کا اپنا ہی انداز ہے. میرا انداز یہ ہے کہ موسیٰ کو فرعون کے قصر میں ہی بڑا کروں گا، وہیں پرورش پائے گا، وہیں جوان ہوگا، پھر اسی فرعون کا تختہ الٹے گا. یہ خدا کا طریقہ ہے. لوگوں نے علی کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی. 70 سال تک ممبروں سے علی پر سب کیا گیا، مگر آج بھی دشمن کی کتابوں میں جگہ جگہ علی کا نام ہے. راوی ان کا ہے مگر نام علی کا ہے. کتابیں ان کی ہیں مگر نام علی کا ہے. راوی ان کا ہے مگر نام علی کا ہے. ارے کیا وجہ ہے؟ لگتا تو ایسا ہے دشمن کی کتابوں میں علی یوں رہ گئے جیسے قصر فرعون میں موسیٰ رہ گئے تھے. جیسے وہ فرعون چاہتا تھا مٹائے، خدا نے کہا نہیں ہم بڑھائیں گے اور تیرے قصر میں ہی بڑھائیں گے. یہی حال آپ کو توریت انجیل میں ملے گا. آیت ہے ڈیوٹرونومی سے، توریت سے، جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ، اور زبور بائبل زبور کو سام کہا جاتا ہے. ان تینوں کے مجموعے کو ہولی بائبل کہا جاتا ہے. آج توریت میں حضرت موسیٰ کی کتاب سے ایک آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیتا ہوں. ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18. ڈیوٹرونومی باپ کا نام ہے اور ڈیوٹرونومی سورہ جیسے ہم کہتے ہیں اس کا نام ہے، اور باپ 18 اور آیت بھی 18. کیا فرمایا؟ خدا حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے I will send them a prophet like you. تمہارے جیسا ہوگا، تمہارے شبیہ ہوگا، تمہارے مثل ہوگا، تمہارے لائق ہوگا. I will send them a prophet like you. اس کی صفت کیا ہے؟ Everything I will command, he will not speak on his own authority. اس کی شناخت یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرے گا، ہماری مرضی کے مطابق بولے گا. اب اٹھائیے قرآن، سورہ نجم میں آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قسم اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا حبیب نہ کبھی بھولا، نہ کبھی بہکا، نہ کبھی گمراہ ہوا. اور اے مسلمانوں جان لو یہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، یہ ہماری مرضی کے مطابق بات کرتا ہے. لفظ بدل کر کہوں یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی
ہے. اگر کعبے کے سامنے کسی کو گود میں اٹھایا تو وحی کے مطابق, اگر کسی سے اپنا نکاح پڑھوایا تو وحی کے مطابق, اگر کسی کو بستر پہ لٹایا تو وحی کے مطابق, اگر کسی کو محفل سے اٹھایا تو وحی کے مطابق, اگر میدان غدیر خم میں کسی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا تو وحی کے مطابق. ہر ایک میزان پر بولا سلامت رہیں. تو اب یہ نبی وہی ہے جو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بولتا. عیسائیوں سے پوچھتے ہیں, عیسائیوں یہ کس نبی کا ذکر ہو رہا ہے؟ عیسائی کہیں گے دیکھو یہ آیت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے, موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں, تو یہ آیت حضرت عیسیٰ کے بارے میں. مگر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ بڑے نبی ہیں, ان کا نام ہے, قرآن میں ذکر ہے, مگر یہ آیت سے مراد حضرت عیسیٰ نہیں ہے, اس سے مراد رسول اللہ ہے. آئیے ان سے دلیلیں گنواتے ہیں. دلیل, پہلی دلیل کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت معجزے سے ہوئی, رسول اللہ کی ولادت معجزے سے نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ کی ولادت معجزے سے نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ کی شادی دنیا میں کبھی نہیں ہوئی. حضرت رسول اللہ کی بھی شادی ہوئی, حضرت موسیٰ کی بھی شادی ہوئی. شادی شدہ غیر شادی شدہ کے مسل نہیں ہوتا. رسول اللہ کی بھی دنیا میں قبر ہے, حضرت موسیٰ کی بھی قبر ہے, مگر حضرت عیسیٰ کی قبر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ نے کوشش کی مگر حکومت اسلام قوم کو بچایا اور حکومت اسلامی قائم کی. رسول اللہ نے ابو جہل اور ابو لہب سے قوم کو بچایا اور حکومت اسلامی قائم کی. حضرت عیسیٰ نے ہجرت نہیں کی, حضرت موسیٰ نے بھی ہجرت کی ہے, مصر کو چھوڑ کر گئے تھے, اور رسول اللہ نے بھی ہجرت کی ہے, مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے. اب تاریخ اسلام آپ کی نگاہوں میں رہے. رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, یا علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے. ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو 12 جانشین دیے, ادھر مولا رسول اللہ کو 12 جانشین ہیں. وہاں حضرت موسیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے پہلے جانشین حضرت ہارون سے کرائی, یہاں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے پہلے جانشین علی سے کرائی. وہاں خدا نے حضرت ہارون کو 3 بیٹے دیے جن کا نام شبر, شبیر اور مشبر ہے. یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں. اگر ان کو عربی میں ترجمہ کیا جائے, شبر کا ترجمہ حسن بنتا ہے, شبیر کا ترجمہ حسین بنتا ہے, مشبر کا ترجمہ محسن بنتا ہے. ادھر حضرت موسیٰ کے آخری جانشین حضرت عیسیٰ آج بھی زندہ ہیں جو غیب کے پردے میں ہے. ادھر امام زمانہ رسول اللہ کے آخری جانشین آج بھی زندہ ہیں اور غیب کے پردے میں ہیں. یہ شب یہ شباہتیں نظر آ رہی ہیں. یہ آیت بتلا رہی ہے ذکر رسول اللہ کا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے. توجہ تو ہے نا عزیزان محترم, درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی, ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا توریت میں بھی ذکر ملے گا, انجیل میں بھی ذکر ملے گا. مجلس کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. کل آپ کی خدمت میں ایک سوال دیا تھا, پتہ نہیں شاید سوال بھی بھول گئے ہوں کچھ لوگ. سوال کیا تھا اور کیا اس کا کوئی جواب تیار کر کے آیا ہے؟ ہماری خاران میں سے کسی نے چٹھی بھیجی ہے, انہوں نے صحیح جواب تو دیا ہے. اب برادران میں دیکھتے ہیں بھائیوں میں کس نے جواب تیار کیا ہے. مگر مرد جو آئے گا وہ بول کے بتائے گا, چٹھی میں نہیں دے گا, چٹھی خواتین کے لیے ہیں. سوال یہی تھا.
یہ بھی جی ماشاء اللہ ہماری بہنوں میں سے کسی کا ہے، انہوں نے جواب دیا ہے، یہ بھی ان کا جواب بھی صحیح ہے ماشاء اللہ۔ اور بھائیوں میں سے کوئی ہے جو اس سوال کا جواب دے؟ سوال یہی تھا جی، ہمارے بھائی بزرگ نے ہاتھ اٹھایا ہے، اور کوئی ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ سوال یہ تھا، پاک بی بی سیدہ جب حق لینے گئی تھی تو بی بی سیدہ سے کہا گیا کہ ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو بی بی سیدہ نے 2 قرآن کی آیتیں جواب میں پڑھی تھی، وہ کون سی آیتیں تھیں جو بی بی سیدہ نے پڑھی تھیں؟ یہ تو کسی بلا بتائیے، بسم اللہ، یہ تو کسی بھائی کا ہے، اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے۔ جی آپ بتائیے، بسم اللہ۔ ماشاء اللہ، جی حضرت سلیمان وارث حضرت داؤد کے، ٹھیک ہے، اگلی آیت کا ترجمہ کریے۔ بے اولاد اولاد کے لیے بھی ہے، اور یہ آیت بھی بیوی نے پڑھی تھی ماشاءاللہ۔ ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے، اور یہ بھی تشریف لائیے، اپنا آپ گفٹ بھی لے لیجئے۔ آئیے، بسم اللہ صلی علی محمد، آئیے بسم اللہ، تشریف لائیے۔ بے شک، اللہم صلی علی محمد وآلہ، تشریف لائیے۔ ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد والے، بسم اللہ، محمد والے محمد۔ کچھ ایسے نام اس میں آ رہے ہیں کیونکہ زیادہ ہو گئے ہیں، تو ابھی میں اس کا فیصلہ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ کچھ مرد بھی ناموں میں برادران کے بھی نام ہیں، تو یہ مجھے آپ مجلس کے بعد دے دیجیے گا۔ اس میں ماشاءاللہ اکثر بچیوں کے ہیں جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے، ان کا میں اپنے ہمارے فوزی صاحب ہی کو ان کا گفٹ دے دوں گا تاکہ وہ نام سے پہنچا دیں۔ باقی کوئی نہیں ہے ہمارے بھائیوں میں سے، بھائی مجھے تو آپ نے ڈس اپوائنٹ کر دیا، ایک ہی بندہ آیا جس نے جواب دیا۔ تھوڑی ریسرچ کر کے آتے چلیے، مجھے کل ڈس اپوائنٹ نہیں کیجیے گا۔ کل کا ایک سوال آپ کو دے دیتا ہوں کہ 5 ولایت کے متعلق آیتیں لے کر آئیے قرآن مجید میں سے، اور ان میں سے ہنٹ آپ کو دیتا ہوں، 3 آیتیں غدیر کے متعلق ہیں، یہ ہنٹ دے 3 غدیر کے متعلق ہیں، ایک نماز کے متعلق ہے، ایک اولی الامر کے متعلق۔ اب اس سے زیادہ کسی شیعہ کو بتایا جائے تو چیٹنگ ہی ہوئے گی، اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا۔ یہ 5 آیتیں ولایت کے متعلق، چاہے وہ لکھ کر بھیجیں، جنہیں آتی ہیں وہ بتائیں، جیسے ہمارے بڑے بھائی نے بتلائی ہے۔ اب آئیے مجلس کے اگلے مرحلے کی طرف چلیں۔ اہل بیت نے ہمیں کیا وہ نسخے بتلائے ہیں جو آپ کی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں، اور طول عمر کے بارے میں چند نسخوں پر کوشش ہوتی ہے ایک آدھ نسخے پہ ٹچ کیا جائے۔ جو اہل بیت میں جو بڑا سرمایہ ہے اہل بیت کا، 11,000 حدیثیں ہیں جو انسان کی جسمانی صحت کے بارے میں، ان لاکھوں حدیثوں میں جو روحانی صحت کے لیے لاکھوں حدیثیں ہیں، مگر جسمانی صحت کے لیے بھی اہل بیت نے کم نہیں چھوڑا۔ 11,000 حدیثیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں اہل بیت نے، ان میں سے اگر کوئی پڑھنے بیٹھے تو 20 کیا سینکڑوں کیا 100 اشرے چاہیے۔ اسی لیے بس ہم ایک ٹچ کر کے آگے اپنے موضوع کی طرف چلے جاتے ہیں جو ولایت اور عبودیت ہے۔ تو اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو طول عمر کے لیے اچھی ہیں؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں، اہل بیت سے پوچھتے ہیں وہ کون سا گوشت ہے جو ہمیں کھانا چاہیے؟ مارکیٹ میں بڑا گوشت ملتا ہے، چھوٹا گوشت ملتا ہے، مرغی کا مختلف گوشت ملتے ہیں، اب کون سا گوشت کھانا چاہیے؟ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کا دشمن بھی بیٹھا ہے، کسی نے آ کے پوچھا مولا بہترین گوشت کون سا ہے؟ تو اب آپ خود دیکھیں آپ کا فیورٹ کیا ہے، مولا کے دشمن کا کیا فیورٹ ہے اور آپ کا کیا فیورٹ ہے، اور یہ وہی دشمن تھا یعنی وہ تھا یعنی وہ تھا، اس کو آپ جانتے ہیں یہ کون دشمن تھا۔ تو ابھی گاڑی میں دوست بتا رہے تھے میں ان کا نام کیوں لوں جس پہ جیل ہو جاتی ہے، میں ان کا نام لوں جن کے نام کا ثواب ختم قرآن کے برابر تھا۔ تو اب
ہم انہی کا نام لیتے، باقیوں کا تو نام نہیں لیتے. تو اسی لیے تو کہتے ہیں ہم انہی کا تو نام، جو گردوں کو تھام لیتے ہیں ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں. آپ اپنوں کو دیجیے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ ہم تو مولا ہی کو بلاتے ہیں. تو اب فرمایا مولا کا دشمن تھا مولا سے. پوچھا کسی نے مولا بیسٹ گوشت کون سا ہے؟ مولا کے دشمن نے کہا چکن میرا فیورٹ ہے. یہ چکن ان کا فیورٹ ہے. برگر کھانے والے شوقین جوان ہوں گے، چکن کھانے والے شوقین ہوں گے. کہا میرا تو فیورٹ چکن ہے. مولا نے کہا تمہارا فیورٹ یہ ہے؟ اس کی نگاہ میں بہترین گوشت یہی تھا. مولا نے کہا یہ تو بدترین گوشت ہے. کہا پھر مولا نے عجیب جملہ کہا خنزیر الطیور، یہ جو مرغی ہے یہ اڑنے والوں کا سور ہے. اس کی حیثیت وہی ہے، حرام نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ مرغی کل سے نہ کھائیں، حرام ہے، مگر بیسٹ گوشت کی بات ہو رہی ہے جو زیادہ اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے. مولا نے کہا کیوں؟ علماء نے اس کی وضاحت کی کیونکہ سور غلاظت کھاتا ہے، نجاست کھاتا ہے، گندی چیزیں کھاتا ہے. مرغی بھی کیڑے مکوڑے کھاتی ہے، خراب چیزیں کھاتی ہیں. اور اسی طرح آج کی جو مرغی ہے وہ تو کمپنیوں والی، وہ تو اور گندی چیزیں کھا رہی ہوتی ہے. مولا نے کہا یہ جو تمہارا فیورٹ ہے وہ بدترین چیز ہے، وہ غلیظ ترین گوشت ہے. اب پوچھا مولا آپ بتائیے کون سا گوشت اچھا ہے؟ مولا نے فرمایا سب سے اچھا گوشت کبوتر کا گوشت ہے، کیونکہ کبوتر دانا کھاتا ہے. اگر وہ اچھا کھائے گا تم کھاؤ گے تو تمہاری جسمانی اور معنویت پر بھی اثر پڑے گا. وہ مرغی جب برا کھائے گی اس کیڑے مکوڑوں کوکروچ کا اثر ہمارے اوپر بھی آئے گا. جو مرغی کھا آپ کہیں گے قبلہ مارکیٹ میں تو کبوتر ملتا نہیں، کوئی اور اچھا نسخہ بتائیے. اہل بیت نے کیا بتلایا؟ بڑے گوشت اور چھوٹے گوشت کے بارے میں کیا اہل بیت نے بتلایا؟ مولا نے فرمایا جو بڑا گوشت ہے اس کے دودھ میں شفا ہے مگر اس کے گوشت میں بیماری ہے. بڑا گوشت بھی آپ کا نکل گیا، آؤٹ ہو گیا، اور مرغی کا گوشت بھی آؤٹ ہو گیا. واحد گوشت جس کی جو ہمارے لیے مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ چھوٹا گوشت ہے. مولا نے کہا چھوٹا گوشت اچھا ہے، چاہے وہ بکرے کا ہو چاہے وہ دمبے کا ہو، مگر اس میں بھی کثرت کے ساتھ نہ کھائیں. کتنی دفعہ گوشت کھائیں؟ حکیم حضرات کہتے ہیں اللہ نے 4 نوکیلے دانت دیے ہیں. اس کا مطلب یہ مہینے میں 4 مرتبہ تمہیں گوشت کھانا ہے، اور وہ بھی یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ گوشت کھا لیا کرو. تمہاری پروٹین جو تمہاری ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد والی محمد کی ذات محمد والی محمد وعجل فرجہم. یہ نسخہ اہل بیت کا آپ کی خدمت میں. اب آئیے مجلس کے اگلے چوتھے مرحلے کی طرف چلیں، اپنے موضوع کی طرف. ولایت اور عبودیت ہیں. ہم غیبت کے زمانے میں ہیں، 12ویں امام کا ظہور ان قریب ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. دشمن اسے بہت دور سمجھ رہا ہے، ہم اسے بہت نزدیک سمجھ رہے ہیں. جتنا ظہور کو انسان نزدیک سمجھے گا اتنی زیادہ تیاری کرے گا، اپنی معنویت میں بہتری لے کر آئے گا. اب ظہور کے لیے کیا تیاری کریں؟ سب سے پہلی چیز جو ظہور کی رکاوٹ ہے وہ انسان کے اپنے گناہ ہیں. معنویت کی رکاوٹ کیا ہے؟ انسان کے اپنے گناہ ہیں. برائی جو انسان کرتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ اس کو ذکر دے دیں 1.25 لاکھ ذکر بھی پڑھ لے گا، تسبیح کر لے گا، مگر تسبیح کرتے کرتے کسی مومن کی غیبت بھی کر رہا ہوگا. مسئلہ ہمارا یہ نہیں کہ ہم نیکیاں نہیں کرتے. 2 مہینے ہم روزانہ ایک مجلس سنتے ہیں، کم از کم کوئی شیعہ 100 مجلسیں تو سال میں سن ہی لیتا ہے. ایک مجلس کے سننے کا کتنا ثواب ہے؟ 40 ختمہ قرآن کے برابر ایک مجلس کے سننے کا ثواب ہے. ہم نیکیاں کم نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے ہماری برائیاں ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، بچتی نہیں ہیں ہماری نیکیاں. ڈالتے ہیں اسٹور میں، دروازہ کھولتے ہیں غائب ہو گیا. کون کھا گیا ہماری نیکیاں؟ ہماری اولیاء خدا بہت شروع میں اولیاء خدا بڑی بڑی ریاضتیں نہیں کرتے تھے، بس 2 کام کیا کرتے تھے. اگر ہم بھی یہ کام کر لیں، پہلی چیز یہ کہ وہ حرام نہیں کرتے تھے، واجب کو ترک نہیں کرتے تھے. یہ 2 چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ گئی. حمال تبریزی ہے، تبریز میں رہنے والا ایک حمال ہے، ایک کولی ہے. تبریز میں پھٹے ہوئے کپڑے تھے، پھٹی ہوئی آستین، لوگوں کو سلام کرتا، لوگ اسے جواب بھی نہیں دیتے. لوگوں کا سامان ادھر ادھر بازار میں ادھر سے ادھر لے کر جاتا تھا. ایک دن وہ حمال، اس کے پیٹھ پہ سامان تھا،
دوسری منزل پہ ایک خاتون اپنے بچے کو پیٹھ پہ باندھی ہوئی تھی اور کپڑے ٹانگ رہی تھی. جیسے پرانے زمانے میں آج کل بھی خواتین نکلتی ہیں پیٹھ پہ ایک ایسا بوری ٹائپ بنا لیتی ہیں جس میں اپنے بچے کو ڈال دیتی ہیں. اب وہ بچہ جب ماں کپڑے ٹانگ رہی تھی, بچہ شرارتی تھا, بچہ چھوٹا تھا 1-2 سال کا, وہ چاہتا تھا نیچے اترے اور آزادی سے جا کے کھیلے. اس کے بجائے کہ وہ چھت پہ کودتا وہ بازار کی طرف کود پڑا اور وہ دوسری منزل سے بچہ زمین کی طرف گر رہا تھا. ایک مرتبہ ماں نے سر پیٹا, ہائے میرا بچہ مر گیا. ماں سیڑھیوں کی طرف گئی کہ بچے کو بچائے اور بازار میں لوگ دیکھ رہے تھے وہ بچہ دوسری منزل سے گر رہا ہے اور زمین پہ گرنے ہی والا تھا. حمال تبریزی, تبریز کا رہنے والا ایک کولی تھا جسے لوگ سلام بھی نہیں کرتے تھے. اس نے جیسے بچے کو گرتے ہوئے دیکھا اس نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بچہ وہیں پہ رک گیا اور آرام آرام سے بچہ اترا, اس کی گود میں آیا. ماں سر پیٹتی ہوئی آئی کہ بچے کی لاش اٹھائے, مگر ماں نے دیکھا میرا بچہ کھیل رہا ہے, بچے کو لے کر چلی گئی. اب سارا بازار اس کولی کے اطراف میں آ گیا. تو کون ہے, اپنا تعارف کرا. تو ولی خدا ہے؟ نہیں. تو امام زمانہ ہے؟ نہیں. یہ 400-500 سال پرانا واقعہ ہے. تو ہے کون؟ تبریز میں رہتا ہے, ہم تمہیں بچپنے سے دیکھتے ہیں, تو کولی ہے. تیرا کوئی تعلق ہے خضر نبی کے ساتھ, عیسیٰ کے ساتھ؟ نہیں. تو ہے کون؟ تجھے یہ ملا کیسے کمال؟ کہاں؟ پہلی بات تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں مجھے یہ کمال کیسے ملا, آج میں نے خدا سے مانگ لیا, آج میری زندگی کا آخری دن ہوگا کیونکہ میرا سیکرٹ ایکسپوز ہو چکا ہے, میرا راز فاش ہو گیا ہے. آج میں مر جاؤں گا. اسی رات وہ مر گیا تھا, مگر اس نے جاتے جاتے لوگوں سے کہا اگر چاہتے ہو جان لو میرا سیکرٹ کیا ہے. آج میں تمہیں اپنا راز بتا دیتا ہوں. 70 سال میں نے اللہ سے زندگی لی ہے. اللہ نے کہا حرام نہ کرنا, میں نے کہا جی میرے اللہ. اللہ نے کہا برے دوستوں کے ساتھ نہ جانا, میں نے کہا جی میرے اللہ. اللہ نے کہا نماز قضا نہ کرنا, میں نے کہا جی میرے اللہ. اللہ نے کہا ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنا اور ان کی اطاعت کرنا, میں نے کہا جی میرے اللہ. اللہ نے کہا رشوت نہ لینا, میں نے کہا جی میرے اللہ. اللہ نے کہا حرام کی نگاہ سے نامحرم کو نہ دیکھنا, میں نے کہا جی میرے اللہ. 70 سال کے بعد میں نے اللہ سے کہا اس بچے کو روک دو, اللہ نے کہا جی میرے بندے. اللہ نے کہا جی میرے بندے, آج ہم تیری سنیں گے, آج جو تو مانگے گا آج ہم تمہیں دیں گے. بس زندگی میں ہم اللہ کو جی کہنا سیکھ لیں. اپنے گرم بستر کو ہٹا کر, ٹھنڈے بستر کو ہٹا کر نماز پہ آ کر اللہ کو جی کہنا سیکھ لیں. اپنی انا کو مار کے, اگر جھگڑا ہے, کسی نے فیملی میں ہمیں بدتمیزی کی ہے مگر خدا نے کہا ہے صلح رحم کرنا ہے, اپنی انا پر پاؤں رکھ کے اس سے جا کر سینے کو سینے سے لگا کر کہیں یا اللہ میں نے تجھے کہا ہے جی میرے اللہ, نفس امارہ کو نہیں کہا ہے. اگر اس مقام پہ ہم پہنچ جائیں یقین جانی اللہ دے گا. دشمن اس دور میں کہاں سے حملہ کر رہا ہے؟ ایک صفت جس پہ دشمن کا خاص فوکس ہے آخری زمانے میں فرمایا ایمان کا بچانا ایسے ہوگا جیسے انگارے کو ہتھیلی پہ رکھنا. کیوں ایمان بچانا مشکل ہوگا؟ ایک صفت اس دور میں ابلیس اپنی ساری طاقتیں جمع کیا ہوا ہے, میڈیا کے ذریعے سے, مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے سے, یونیورسٹی کے ذریعے سے, کالج کے ذریعے سے, اسکول کے ذریعے سے, انسٹیٹیوٹس کے ذریعے سے, ہر طرف سے دشمن حملہ کر رہا ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ انسان مومن کو بے حیا کر دے, مرد کو بھی بے حیا کرے, عورت کو بھی بے حیا کر دے. جس معاشرے کی عورت بگڑ گئی سارا معاشرہ بگڑ گیا, اگر عورت صحیح سنور گئی سارا معاشرہ سنور گیا. دشمن کا فوکس اسی عورت پر ہے, عورت کی بے حیائی پر ہے. اسی لیے تو ہم 12ویں سرکار کی اس دعا میں پڑھتے ہیں, 12ویں سرکار نے اسی غیبت کے زمانے میں کہا وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ, خدایا عورتوں کو حیا اور عفت عطا فرما. اگرچہ صفت حیا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے, عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے, مگر عورتوں میں زیادہ نظر آتی ہے. ہمارے والدین کیا کرتے ہیں؟ بچی کو حجاب سکھاتے ہیں مگر حیا نہیں سکھاتے. حجاب اور حیا میں فرق کیا ہے؟ حجاب ایک فعل ہے, ایک ایکشن ہے, اور حیا ایک کوالٹی ہے, ایک صفت ہے. اس حجاب کے پیچھے حیا ہے. اگر آپ بچی کو حیا سکھا دیں وہ خود بخود حجاب کرنے میں راضی ہو جائے گی, پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم حجاب کرو. حیا کو بیس حجاب کی حیا ہے, پردے کی بیس حیا ہے.
دشمن چاہتا ہے اسی حیا کو ختم کرے۔ رسول اللہ کے پاس بھی فرمایا 7 عورتوں کے برابر حیا تھی۔ حیا کی وہ صفت ہے جسے قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ خود یونیورسٹی میں دیکھ لیں، وہ یونیورسٹی کی بچیاں کیا مسلمان کی بچیاں نہیں تھی جنہوں نے نمبرز کی خاطر اپنے کسی غیر نامحرم سے تعلقات برقرار کیے؟ وہ کیا مسلمان کی بیٹیاں نہیں تھی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں چھی وہ گندی لڑکیاں تھیں، انہوں نے زنا کیا، نمبر کی خاطر یونیورسٹی میں اپنے ٹیچر پروفیسر کے ساتھ لاجائز تعلقات برقرار کیے۔ بھائی بتاؤ کیا وہ مسلمان کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ جب امیر المومنین سے بتلایا گیا، مولا کی غیرت دیکھیے، مولا فرماتے ہیں کوفے والوں میں دیکھتا ہوں، میں نے سنا ہے جب تمہاری عورتیں بازار میں جا رہی ہوتی ہیں تمہاری بیویوں کے کاندھے نامحرم سے ٹکراتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کوفے والوں تمہاری غیرت کہاں ہے؟ لعن اللہ من لا یغار، خدا کی لعنت اس پہ جو غیرت نہیں کرتا ہے۔ علی یہ بتلا رہے ہیں انسان میں غیرت آئے، انسان میں مرد میں غیرت۔ اور کا پس منظر بتاؤں کہ معاشرہ بے حیا کیسے ہوا۔ 18ویں صدی کی انتہا تک اور یورپ میں یہ بے حیائی یورپ سے آئی، مگر کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ 150 سال پرانی 100 سال پرانی انگلینڈ کی ویڈیوز دیکھ لیں، وہاں بھی عورتیں پردے دار ہوتی تھیں۔ شاید ایسا پردہ جو شاید اسلام آباد اور کراچی میں بھی آپ کو نہیں ملے گا، اس زمانے میں لندن میں ہوتا تھا ایسا پردہ۔ مگر کیا ہوا کہ اب وہ اتنے بے حیا ہو گئے؟ ریزن کیا ہے؟ 18ویں صدی کی انتہا تک عورت کے پاس حق نہیں تھا کہ وہ ووٹ دے، اور وہ مالک نہیں بن سکتی تھی، گاڑی کی مالک عورت نہیں بن سکتی تھی، گھر کی مالک، سواری کی مالک۔ 18ویں صدی میں ایک نیا انڈسٹریل ریولوشن آیا، صنعتی انقلاب آیا، بڑے بڑے کارخانے بنے، جیسے آج کل سارے کارخانے چائنا میں، اس زمانے میں 18ویں صدی میں سارے کارخانے یورپ میں تھے۔ اب کارخانے والوں کو چیپ لیبر، سستے مزدور کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا عورتوں کو مزدوری پر لگاؤ، مگر کہا گیا ارے عورت مزدوری نہیں کرے گی کیونکہ عورت پیسے کی مالک ہی نہیں بن سکتی، اس کا شوہر پیسے کا مالک ہوتا ہے۔ کہا چلو اس خاطر کیونکہ عورتیں ہمارے لیے کام کریں، ایک نیا قانون پاس کروایا، جس قانون کے تحت آج کے بعد عورتیں مالک بننے کے قابل ہو سکتی ہیں۔ یہ جا کے 18ویں صدی میں قانون بنا، جبکہ اسلام نے 14 صدی پہلے عورت کا حق رکھا ہے، عورت کو عزت دی ہے، وراثت میں اس کا حق رکھا ہے۔ اب انہوں نے یورپ میں ظاہراً عورت کی خدمت کی، انہوں نے عورت کی خدمت نہیں کی، یہ انہیں سستے لیبر کی ضرورت تھی، چیپ لیبر کی ضرورت تھی۔ اچھا عورتیں آ گئی، کارخانہ شروع ہو گیا۔ اب کارخانہ جب شروع ہوا ایک نئی چیز آئی جسے میس پروڈکشن کہتے ہیں، یعنی بڑی تعداد میں چیزیں بننے لگی۔ جب میس پروڈکشن آئی تو میس کنزپشن بھی چاہیے، جب 1000 ایسے گلاس بنیں گے تو 1000 بکنا بھی چاہیے، جب 1,00,000 ایسے گلاس بنیں گے 1,00,000 بکنا بھی چاہیے۔ اب میس پروڈکشن میں عورت کو استعمال کیا، اب میس کنزپشن میں پھر سے عورت کو استعمال کیا۔ کیسے؟ عورت سے کہا تم ہمارا سامان بیچو گی، تم سیلز مین بنو گی، تم ایڈورٹائز کرو گی، برہنہ لباس پہن کر جب ایڈورٹائز کرو گی لوگ تمہاری وجہ سے آئیں گے اور نتیجے میں ہمارا سامان بکے گا۔ 150 سال ہو چکے ہیں، آج تک کسی بھی میڈیا کا چینل اٹھائیے، ٹی وی اٹھائیے، ایڈورٹائز صابن کا ہوگا جس کا تعلق انسانی جنس سے نہیں ہے، مگر عورت کو لایا جائے گا ایڈورٹائز کرنے کے لیے۔ ایڈورٹائز کسی جیلیٹ کا ہوگا مگر ایڈورٹائز عورت کرے گی۔ ارے کوئی ایڈورٹائز گاڑی کا ہوگا، ایڈورٹائز عورت کرے گی۔ کیوں کرے گی عورت؟ وہ جانتے ہیں ظالم، وہ عورت کو کہتے ہیں تو ایڈورٹائز کر، لوگ تجھے دیکھیں گے اور تمہاری وجہ سے ہمارے سامان کو بھی دیکھیں گے۔ یعنی یہ بے حیائی کہاں سے شروع ہوئی؟ جب کسی تاجر نے یہ چاہا کہ اپنی دولت کو بڑھائے، معاشرے کو بے حیا کر دیا، اور وہ بے حیائی آج مسلمان ملکوں پہ بھی پہنچ چکی ہے۔ تبھی تو رسول اللہ، وہ سچے رسول، حدیث میں فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور یہاں جو بے حیائی پھیل رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ پیسے والا جب اپنے پیسے بڑھانے کے پیچھے تھا، اس نے پورے معاشرے کو بے دین کر دیا، معاشرے کو بے حیا کر دیا، معاشرے کو حرام کی طرف لے کر چلا گیا۔ اب آپ خود دیکھیے یورپ کا حال کیا ہو گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو یورپ ترقی کر چکا ہے اگر ہم وہ کریں گے تو ہم بھی ترقی ہمیں بھی ملے گی، اور ہر اندھی تقلید یورپ کی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے نہیں یورپ ترقی شاید اس نے اچھے روڈ بنا دیے ہوں، اچھی گاڑیاں بنا دی ہوں، مگر اخلاقی حوالے سے اتنے گر چکے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کو انگلینڈ کی مثال دے دوں، انگلینڈ میں یونیورسٹی میں نہیں، کالج میں نہیں، اسکول میں ہر سال 40,000 بچیاں پریگننٹ ہوتی ہیں۔ یہ انگلینڈ میں۔ فرانس میں چلی جائیے، فرانس کا حال اس سے بھی بدتر ہے۔ فرانس کی رپورٹ کے مطابق
80% لڑکیاں 14 سال ہونے سے پہلے اپنی ورجنٹی لوز کر چکی ہوتی ہیں. 14 سال سے پہلے 80% لڑکیاں کنواری نہیں ہوتی، باکرہ نہیں ہوتی. یہ وہ بے حیا سوسائٹی ہے جس کی کبھی کبھار ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا جوان فالو کر رہا ہوتا ہے. تمہارے پاس اچھے رول ماڈل اللہ نے دیے ہیں، تبھی تو قرآن کی آواز آئی لا تحزنوا، اے مومن کبھی غمگین نہ ہونا، کبھی خود کو کم نہ سمجھنا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند ہو اگر تمہارے اندر نور ایمان آ جائے. تم بلند ہو کہ تمہیں کسی اور کی تقلید، کسی اور یورپ کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے آیت اللہ مصباح کہتے ہیں میں امریکہ گیا، وہاں ایک دوست ملا جو سائنٹسٹ تھا، وہاں سائنسدان تھا فیلاڈیلفیا میں، پنسلوینیا اسٹیٹ میں. میں نے ان سے پوچھا کیسی زندگی کا؟ بہت اچھی ہے، بڑی گاڑی، بڑا گھر، بڑا بنگلہ، 5-6 یونیورسٹی میں سائنسدان بنا ہوا ہوں، لوگ مجھے سائنٹسٹ کہتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، گورے. کہا کہ خوش ہو؟ کہا نہیں قبلہ، اللہ لعنت کرے اس انسان پہ جس نے مجھے مشورہ دیا کہ یہاں USA امریکہ میں قدم رکھوں. میں تو سوچ کے آیا تھا وہاں ہمارا ملک ٹوٹا پھوٹا ہے، وہاں کیا کریں گے، یہاں آؤں گا بڑی خوشی ہوگی، پیسے کما لیا، گاڑی کما لی، بنگلہ کما لیا، اسٹیٹس کما لیا، مگر میری زندگی تباہ ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا قبلہ جب آپ کے بچے آپ کے نہ ہو تو کیا فائدہ، آپ کی فیملی لائف ڈسٹروائے ہو تو کیا فائدہ. تو آیت اللہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہا ایک دن میں 11-12 بجے اپنی آفس سے واپس آیا، میں نے دیکھا میری بیٹی کے کمرے کا روم کی لائٹ جل رہی ہے. میں نے سوچا میری بچی بیمار کہیں نہ ہو، اس کی مدد کے لیے جاؤں. جب دروازہ کھولا کیا دیکھا، میری بچی نے کسی نامحرم کسی گورے کے ساتھ گندے چھوٹے لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے شرم آئی، میں سر جھکا کے چلا گیا. میری بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، مجھے کہنے لگی اگر آج کے بعد میرے کام میں مداخلت کرو گے تو میں پولیس کو بلا دوں گی، پولیس میرا بندوبست کر لے گی، مجھے الگ سے گھر دے دے گی. کہا پولیس کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا کہ میری بچی کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے. کہا قبلہ خون جگر کی بات یہ ہے کہ میری بچی میرے گھر میں آ کر زنا کرتی ہے، میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ وہاں کا حال ہے. وہی بے حیائی یہاں پہ لائی جا رہی ہے، کبھی یونیورسٹی کی صورت میں، کبھی شوز کی صورت میں، کبھی سیلیبریٹیز کی صورت میں. وہی بے حیائی کو اسی معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے. جس معاشرے میں حیا نہیں وہ معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، وہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے، وہ معاشرہ کبھی ظہور مولا کی طرف نہیں جا سکتا. اگر چاہتے ہو تمہیں نور ولایت ملے اور ظہور مولا کی طرف جاؤ، اپنے اندر بھی حیا پیدا کرو اور اپنی خواتین کو بھی حیا سکھاؤ، اپنی بچیوں کو حیا سکھاؤ. شیطان کیسے حملہ کرتا ہے؟ جوان آتے ہیں کہتے ہیں قبلہ ہمیں گندی بیماری لگ چکی ہے. کہا کون سی بیماری؟ کہا مجھے پورن ایڈکشن ہو چکی ہے، میں گندی موویز دیکھنے کی مجھے عادت ہو چکی ہے. اب مجھے اور میں نے اس ریسرچ کی، سائیکولوجی میں آج کل اس پہ گفتگو کی جاتی ہے کہ ایک بیماری ہے، بیماری نہیں روح کی بیماری ہے، جسمانی بیماری نہیں ہے، روح کی بیماری ہے. گندی چیز کی انسان کو عادت لگ جاتی ہے. کہا قبلہ میری فیملی لائف تباہ ہو رہی ہے، میں شادی شدہ ہوں مگر یہ خراب موویز کی دیکھنے کی مجھے عادت ہو چکی ہے. شیطان بھٹکاتا کیسے؟ آئیے اس نوجوان کا جواب اس دلیل کے ساتھ دوں. شیطان کہتا ہے اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے حلال سے لذت حاصل کرو، اپنی بیوی سے لذت حاصل کرو، مگر شیطان کہتا ہے صرف ایک کیوں، تم ساری نامحرموں کو دیکھو گے تمہیں زیادہ لذت ملے گی. مگر در حقیقت شیطان کا یہ دھوکہ ہے. میں آپ ہی سے ایک سوال کر دیتا ہوں، مجھے بتائیے آپ کو افطار میں زیادہ مزہ ملتا ہے یا رات کے کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ کوئی کہے گا نہیں مجھے رات کے کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے. نہیں، سب کہیں گے افطار. فرق کیا ہے؟ افطار بھی رات کے 7-8 بجے کرتے ہیں، رات کا کھانا بھی رات کے 7-8 بجے کرتے ہیں. مگر جس دن آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ 7-8 بجے ناشتہ آپ نے کھا لیا، آپ نے 11-12 بجے چائے پی لی، آپ نے 2 بجے کھانا کھایا، 4 بجے پھر سے آپ نے چائے پی لی. اب جو آ کر بیٹھے آپ کو وہ مزہ نہیں آیا کھانے میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کھانا کھاتے ہوئے آ رہے ہیں. مگر جس دن آپ نے روزہ رکھا، صبح کو کھانا پانی پی لیا، اب پورا دن کچھ نہیں کھایا، اب جو آپ نے ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پیا، اللہ نے اس میں وہ لذت رکھی جو کسی شے میں نہیں رکھی. یہ خدا کا قانون ہے، تم لذت کو محدود کرو گے میں تجھے حلال کی لذت زیادہ عطا کروں گا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ اکبر. اللہم جو صبح سے شام تک نامحرموں کو دیکھتا آتا ہے
اس کی بیوی بھی اس کے لیے خوبصورت نہیں ہوتی۔ حکیم سے کسی نے کہا قبلہ جب میں نے شادی کی تھی میں اپنی بیوی کو سب سے خوبصورت سمجھتا تھا، ابھی شادی کے 5 سال کے بعد مجھے ساری بیویاں دوسری عورتیں اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ حکیم نے کہا اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے بھی شادی کر لو محلے کے کتے تمہیں زیادہ خوبصورت لگیں گے، تمہاری آنکھ کی لالچ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، تمہاری آنکھ کبھی نہیں بھرے گی۔ یہ جوان خاموش ہو گیا۔ حکیم نے کہا کوئی پازیٹیو بات کر لوں؟ ڈانٹنے کے بعد اب حکیم نے کہا کیا چاہتے ہو پھر سے تمہاری بیوی ویسے خوبصورت ہو؟ نے یہی کہا تم حرام نامحرم کو دیکھنا چھوڑ دے، تمہاری زوجہ پھر سے خوبصورت ہو جائے۔ یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ نے ہماری فطرت میں بلٹ ان رکھا ہوا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر علماء کہتے ہیں دنیا میں لذت سے شیطان دھوکہ دیتا ہے نا۔ علماء کہتے ہیں آیت اللہ مظاہری امام خمینی کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں دنیا میں کوئی لذت ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے قبلہ کیا مطلب؟ کھانے کی لذت ہے، میں نے کل بریانی کھائی تھی رائتہ ڈال کے، بڑی مزیدار تھی۔ سونے کی لذت ہے، شربت کی لذت ہے، نکاح کی لذت ہے، یہ ساری لذتیں اللہ نے رکھی تھی، تو آپ کیا بول رہے ہیں لذتیں ہیں ہی نہیں؟ اصل میں انہوں نے گہری بات کی، وہ کہتے ہیں ساری لذتیں اصل میں ان کا دار و مدار درد پر ہے۔ اگر درد نہ ہو یہ لذتیں نہیں ہوں گی۔ اللہ نے ایک درد بنایا جس کا نام بھوک رکھا۔ آپ نے جب کھانا کھایا وہ درد ہٹا، اس درد کے ہٹنے سے آپ کو مزہ ملا کیونکہ درد ہٹ گیا، پین ہٹ گیا، پین کے ہٹنے سے آپ کو پلیجر ملا۔ دلیل یہ ہے کہ آپ نے 2 پلیٹیں بریانی کی کھائیں، میں نے تیسری رکھ دی، اب کھائیے۔ آپ کہیں گے بھائی ہٹاؤ اب تو اس کی بو سے مجھے نفرت آ رہی ہے۔ ارے تھوڑی دیر پہلے تو دونوں ہاتھوں سے شوق سے کھا رہے تھے، پتا چلا لذت بریانی میں نہیں تھی، لذت اس درد کی وجہ سے تھی، جب وہ چلا گیا تو مزہ بھی چلا گیا ہے۔ اللہ نے ایک درد بنایا جس کا نام پیاس رکھا، آپ نے پانی پیا وہ درد ہٹا، آپ کو ریلیف ملا تو آپ کو لذت محسوس ہوئی۔ اللہ نے ایک درد بنایا جسم کی تھکاوٹ کے نام سے، جب آپ سوئے وہ درد ہٹا، آپ کو ریلیف ملا تو آپ کو لذت محسوس ہوئی۔ اللہ نے ایک درد بنایا جس کا نام جوانی کے جذبات رکھا، آپ نے شادی کی، جب وہ درد ہٹا آپ کو ریلیف ملا، آپ کو لذت لگی۔ دنیا کی ساری لذتوں کا دار و مدار درد پر ہے، اگر درد نہ ہو دنیا کی لذت نہیں ہے۔ اصل لذت کہاں ہے؟ یہ ساری لذتیں اس اصلی لذت کی بلیک اینڈ وائٹ فوٹو کاپی ہے۔ اصل لذت تو مومن کے لیے اللہ نے جنت میں رکھی ہے، وہ مانوی لذت، وہ اصل لذت ہے۔ وہ لذت، یہ لذت تو کھانے پینے سونے جانور نکاح کی لذت سارے جانور بھی حاصل کرتا ہے، ہم سے زیادہ بہتر حاصل کرتا ہے، ہم سے زیادہ بہتر کھاتا ہے، ہم سے زیادہ بچے پیدا کرتا ہے، ہم سے زیادہ پی لیتا ہے، ہم سے زیادہ سو لیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ان لذتوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کیا اسلام لذتوں کا مخالف ہے؟ نہیں، اسلام نے تو کہا ہے لذتوں میں ڈوب جاؤ، لذتوں میں غرق ہو جاؤ، لذتوں میں مدہوش ہو جاؤ، لذتوں میں مسرور ہو جاؤ، لذتوں میں مست ہو کے ڈوب جاؤ۔ مگر کون سی لذت؟ شراب کی لذت نہیں، زنا کی لذت نہیں، مال حرام کی لذت نہیں، لوگوں کو تکلیف دینے کی لذت نہیں۔ کون سی لذت؟ جو لذت نماز شب کے مصلی پہ ملتی ہے، جو لذت یاد خدا میں ملتی ہے، جو لذت دعا اور مناجات میں ملتی ہے۔ مگر ہمیں وہ لذت ملتی کیوں نہیں ہے؟ ہم سنتے ہیں علماء پوری رات عبادت کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ جواب چوتھے امام نے کہا خدا نے اپنے دعا اور مناجات میں وہ لذت رکھی ہے، مگر اس لذت کو گنہگار پہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب ہمیں گناہ 1-2 مرتبہ حرام چھوڑ کے دیکھیے، مانوی لذت اسی وقت آئے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جس نے بڑے بڑے اولیاء خدا تھے وہ کیسے اس مقام پر پہنچے؟ ایک ولی خدا سے ملاقات ہوئی، قبلہ آپ کیسے اس مقام پہ پہنچے؟ کہا میں نے زندگی میں وہ قربانی دی تھی جو یوسف نے دی تھی۔ میرے دوست سے برے تھے، میں ان کے ساتھ برے کام نہیں کرتا تھا۔ ایک دن مجھے دسمبر کا مہینہ، اس علاقے میں تہران میں سردی تھی، برف باری تھی، دوست مجھے لے کر گئے چلو جائیں وہاں باربیکیو کریں، کچھ گوشت کھائیں اور انجوائے کریں۔ میں نے کہا حرام نہیں ہے، میوزک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، شراب نہیں کرنا، شراب نہ حرام کچھ نہیں، تمہاری وجہ سے ہم نے پاک رکھا ہوا ہے۔ کہا میں یہ سوچ کر دوست جھوٹ نہیں بول رہی، گیا وہاں ظاہراً کچھ نہیں تھا،
سردیوں کا موسم تھا، ہیٹر جل رہا تھا، میں نے اپنا کوٹ وغیرہ اتارا، جیسے دوست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بنیان میں بیٹھا، کھانا کھایا۔ اب دوستوں نے پلان بنایا تھا مجھے گناہ میں ڈالنے کے لیے، یہ جو پیئر پریشر میں مجھے گناہ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ جو برا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے دوسرے بھی اس کی طرح برے ہو جائیں، جو اچھا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے دوسرے اس کی طرح اچھے ہو جائیں۔ اب یہ برے تھے، چاہتے تھے اس کو بھی گناہ میں ڈالیں۔ اس نے کھانا کھا لیا، کہا اب میں چلتا ہوں، کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے گھر، مگر فلاں کمرے سے جا کر فلاں چیز اٹھا کے لاؤ۔ یہ بیچارہ سوچ کر گیا کہ کوئی چیز میرے دوست کی، جب کمرے میں گیا پیچھے سے دوستوں نے دروازہ لوک کر دیا اور اسے دیکھا ایک جوان لڑکی تھی وہاں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ یہ جوان تھا، غیر شادی شدہ تھا، لڑکی سامنے تھی، رات کا وقت تھا، گناہ مہیا تھا، دروازہ لوک تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا۔ اگر یہ چاہتا گناہ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر مالک یوم الدین مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ تبھی تو مولا علی نے کیا جملہ فرمایا، اے جوان کبھی موبائل پہ اکیلے ہیں، اکثر جوان کہتے ہیں قبلہ ہم مجلس سننے کے لیے جاتے ہیں، گندی تصویر آ جاتی ہے، کوئی نوحہ سننے جاتے ہیں، گندی تصویر آ جاتی ہے۔ یہ امتحان ہے، آپ اس سے گزر جائیں، اس کو اگنور کر دیں، اس کو نظروں سے ہٹا دیں اور مولا کی نہج البلاغہ کی حدیث کو یاد کریں۔ مولا فرماتے ہیں ڈرو اس گناہ سے جو خلوت میں کیے جاتے ہیں، جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں، جو بند کمرے میں کیے جاتے ہیں۔ کیوں ڈرو ان گناہوں سے؟ کیونکہ قیامت کے دن تیرا قاضی بھی وہی ہوگا جو تیرا گواہ ہوگا۔ تیرا خدا جب قاضی تیرا گواہ ہو جائے، کون تم کس کو جھٹلاؤ گے؟ جب قاضی نے تجھے دیکھ لیا، قاضی خدا ہوگا۔ تبھی تو مولا فرماتے ہیں اے مومن جو گناہ کرنے کر لے، مگر ایک نہج البلاغہ کا خوبصورت جملہ، اپنے اور اپنے خدا کے درمیان ایک حجاب ضرور رکھا کر، چاہے وہ حجاب کتنا ہی نازک کیوں نہ ہو۔ یعنی مومن یہ کہے میں ہر برا کام کروں گا مگر یزیدی صفت، میں زنا نہیں کروں گا، میں شراب نہیں پیوں گا۔ عجیب ہے، کبھی کبھار لوگ آ کر کہتے ہیں شراب اس مسلمان معاشرے میں اتنا عام ہوا جا رہا ہے، کہتے ہیں محلے میں ہمارے کتنے لوگ ہیں جو مشہور ہیں گناہ ہے۔ فرمایا شراب کا ایک قطرہ کسی نے پی لیا 7 نسلوں میں اس کا اثر جائے گا۔ اب اس نسل میں کوئی بہجت پیدا نہیں ہوگا، کوئی خمینی پیدا نہیں ہوگا، کوئی ولی خدا اس نسل میں پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ 7 نسل تک شراب کا اثر جاتا ہے۔ شراب سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے، سور سے بھی زیادہ بدتر شراب ہے۔ ایمرجنسی سچویشن میں جب انسان مر رہا ہے سور کا گوشت کھا سکتا ہے، مگر مرتا ہوا پیاسا انسان شراب نہیں پی سکتا ہے۔ شراب بہت وہ سخت گناہ ہے جس کے بارے میں چوتھے امام فرماتے ہیں جب میں 3 گناہ کرنے والوں کو دیکھتا ہوں میرا جگر خون ہو جاتا ہے۔ ایک جب کوئی شرابی کو دیکھتا ہوں، دوسرا کوئی جواری کو دیکھتا ہوں، تیسرا کوئی داڑھی مونڈا ہوا شخص دیکھتا ہوں، مجھے کربلا کی یاد آ جاتی ہے، میرا جگر خون ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا مولا کیوں آپ ان 3 گناہوں کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جب ہم دربار یزید میں پہنچے تھے تو یزید شراب کے نشے میں مست تھا، یزید جوا کھیل رہا تھا، تازہ داڑھی مونڈ کر آیا تھا، سیدانیاں 9 گھنٹے کھڑی رہی، یزید کو اس جوا سے فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ اے عاشق حسین کبھی ان گناہوں کے قریب نہ جانا، زین العابدین کا جگر خون ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر آئیں اس فرش عزا پہ کہ کئی سالوں سے آ رہے ہیں میری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، آج یہی فارمولا امام کا لے لیں۔ تبدیلی اسی لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم گناہ کا راستہ بند نہیں کرتے۔ گناہ کا راستہ بند کر لیں خود ہی پرواز ہوتی چلی جائے گی آپ کی۔ یہ جوان اکیلا ہے، گناہ تیار ہے سامنے، اس نے دوستوں سے کہا دروازہ کھولو، دروازہ نہیں کھولا۔ آخر اس نے کہا باہر دیکھا برف ہو رہی ہے، کھڑکی سے باہر کودا اور وہاں پہ ننگے پیر اپنے بنیان میں، وہ بھی ٹیمپریچر مائنس کا، اوپر سے برف گر رہی ہے، زمین پہ برف جمی ہوئی ہے، لوگوں کو اشارہ کر کے کہتا گاڑی روکو۔ سب لوگ دیکھتے اس سردی میں بنیان پہن کے آیا ہے، سمجھتے یہ کوئی پاگل ہے، اسے گالی دے کر آگے نکل جاتے، کوئی اس کے لیے گاڑی نہیں رکی۔ بیچارہ پیدل بھاگتا بھاگتا گھر پہنچا، فجر کے وقت اپنے گھر پہنچا، بخار ہو چکا، اس نے فجر کی نماز پڑھی، وہیں سو گیا۔ کہا جب میرے بخار سے افاقہ ہوا اب جو میں
ولی خدا بنا ہوا ہوں، وہی ترک گناہ کا نتیجہ تھا، اللہ نے مجھے ولی خدا بنا دیا ہے۔ انسان اگر گناہ کو چھوڑ دے اللہ کی خاطر، دیکھ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ اللہ وہ تبدیلی لے کر آئے گا اس زندگی میں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تبھی تو جب آپ گریہ کرتے ہیں آپ کی آنکھ منسوب ہو جاتی ہے امام حسین سے۔ اب یہ آنکھ معمولی نہ رہی، اگر کوئی علم جو منسوب ہے حضرت عباس سے، اسے اگر کوئی نالی میں ڈالے آپ اسے لڑیں گے، اسے ماریں گے، مگر اب یہ آنکھ حسین سے منسوب ہے۔ اس سے قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس سے حرام کی طرف نہ دیکھا کرو، اب اس کو نجس نہ کرنا، یہ حسین سے منسوب ہے۔ اب حسین والی شے حسین کی ملکیت ہے۔ اگر توبہ چاہتے ہو، حسین نے کتنوں کو بخشوا دیا تھا۔ زہیر ان میں سے ایک تھے۔ زہیر کی سواری سامنے تھی، پیچھے مولا کی تھی۔ زہیر جب بھی رکتا اپنے خیمے دور لگاتا مولا سے، کیونکہ جانتا تھا کہ مولا مجھے کربلا کی دعوت دیں گے، مگر مولا سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ مگر ایک ایسی جگہ آئی جہاں وادی تھی، آواز دی کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے، کون ہے؟ کہا علی اکبر آئے ہوئے ہیں۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی بیوی سے کہتا ہے میں جانتا ہوں حسین مجھے کیوں بلا رہے ہیں، حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں، میں نہیں جانا چاہتا۔ بیوی کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی، تجھے فرزند زہرا بلا رہے ہیں تو نہیں جاتا۔ اب دیکھیے حسین، یہ واقعہ اسی لیے بتا رہا ہوں، ہم سب گنہگار بیٹھے ہیں، توبہ کے لیے آئے ہیں۔ حسین مقلب القلوب خدا ہے، اور حسین اسی مقلب القلوب کے مظہر ہیں۔ مقلب القلوب یعنی دلوں کو پلٹانے والا جو خدا ہے، اسی خدا کے مظہر حسین ہیں۔ حسین پلٹا سکتے ہیں ہم سب کو، کیونکہ راوی نے مولا سے پوچھا اس زمانے میں، 7ویں امام سے پوچھا مولا بڑی بے حیائی ہے، بڑے گناہ ہیں، شیطان مجھ پہ حملہ کرتا ہے، نفس امارہ مجھ پہ حملہ کرتا ہے، کیا کروں؟ مولا نے اس وقت فارمولا جو دیا، ایسے لگتا ہے ہمارے دور کے لیے مولا نے فارمولا دیا۔ مولا نے راوی سے کہا ففروا الی الحسین، بھاگ کر حسین کی طرف جاؤ، دوڑ کے حسین کی طرف جاؤ، وہی تمہارے لیے پناہ گاہ ہے۔ زہیر کہتا ہے بیوی کے اصرار سے جاتا ہے خیمے حسین میں۔ اب یہ ایک سوالیہ تاریخ کا نشان ہے کہ زہیر کو بدل دیا۔ اب جو گیا تھا وہ اور تھا، جب واپس آیا مسکرا رہا تھا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ دولت لے لو، یہ پیسے لے لو، مجھے دولت عشق حسین مل گئی ہے، مجھے دولت عشق حسین مل گئی، اب میں نہیں چاہتا۔ بیوی کو وہیں پہ، ایک روایت کے مطابق بیوی کو وہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے، ایک روایت کے مطابق ساتھ لے کر گئے۔ پہلی روایت کے مطابق بیوی کو چھوڑ کے پیسے کے ساتھ، دولت، غلام کنیز کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ بیوی نے کہا غلام سے جاؤ دیکھو تمہارا آقا کیا کر رہا ہے، مجھے ہر ایک دن میں ہر روز بتایا کرو کربلا میں کیا ہو رہا ہے۔ غلام جاتا ہے بتاتا ہے 2 محرم قافلہ پہنچ گیا۔ غلام بتاتا ہے 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ پھر غلام آ کے بتاتا ہے 9 محرم کو جنگ ہونے والی تھی، فرصت مانگ لی، 10 کو جنگ ہوگی۔ 10 محرم کو جنگ شروع ہوئی، غلام آ کے بتاتا ہے جنگ شروع ہے، ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جب زہیر کی زوجہ کو یقین ہو گیا کہ میرا میاں بھی شہید ہو جائے گا، ایک کفن نکالا، کفن لا کے اس غلام کو دیا، کہا دیکھو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تمہارے آقا زہیر کے لیے ہے۔ حسین تو نواسہ رسول ہیں، کوئی مسلمان حسین کا چاہنے والا ہوگا جو حسین کو ضرور کفن تو دے دے گا۔ حسین بے کفن جانتا ہے، تم یہ کفن لے جاؤ اپنے آقا کو دے دو۔ یہ جوان غلام جاتا ہے شام غریبہ کو واپس آتا ہے اور ہاتھ میں کفن ہوتا ہے۔ مومنہ چیخ کے کہتی ہے کیا تو اپنے آقا کو بے کفن چھوڑ آئے؟ یہ رو کے کہتا ہے میں کس کو کفن دیتا؟ وہاں عباس کی لاش، وہاں قاسم کی لاش، وہاں علی اکبر کی لاش، یہاں حسین کی لاش۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ انہیں دعوت ملی کسی مجلس کی،
دعوت دینے والے نے کہا قبلہ 10 کی 10 راتیں آپ نے بی بی فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھنے ہیں۔ اس نے کہا میں کوشش کروں گا، کچھ اشارہ کروں۔ 10 راتیں جب گزر گئیں، دسترخوان پہ بیٹھے تھے، اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں مجھے کہا کہ 10 کی 10 راتیں بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھوں؟ کہا قبلہ میں پہلے شیعہ نہیں تھا، میرا باپ اور مسلمان تھا، میری ماں شیعہ تھی، اہل بیت کے بارے میں بتلایا کرتی تھی، میرے باپ سے میں ملینر ہوں، امارات دبئی میں رہتا تھا، میرے باپ سے مجھے ملکیت ملی، باپ گزر گئے، میں نے شادی کی، کی ہوئی، پیاری پیاری باتیں کرنے لگی، میں اس کا دیوانہ تھا۔ جب آفس میں جاتا تھا دن میں 5-10 مرتبہ بیوی کو فون کر کے کہتا تھا بیٹی کیسی ہے؟ کہا ٹھیک ہے، کیا کر رہی ہے؟ کھیل رہی ہے، اچھا خدا حافظ۔ کہا دن میں اتنا بچی کا دیوانہ تھا۔ ایک دن میری زوجہ نے فون کیا جلدی گھر آؤ، نہیں پہنچو گے تو تمہاری بیٹی مر جائے گی۔ اب میں گاڑی بھگا کے گیا، کیا دیکھا بیٹی نے ایک سکہ، ایک کوئن نگل لیا تھا جو اس کے گلے میں پھنس گیا تھا۔ ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا، ڈاکٹروں نے کہا یہاں دبئی میں اس کا آپریشن نہیں ہوتا، اس کو آپ یورپ لے کر جائیے۔ میں نے فلائٹ پکڑی، جلدی سے اسے فرانس لے کر گیا، پیرس میں ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے چیک کیا، کہا آپ کی بیٹی کے گلے کا آپریشن ہوگا اور اس کے بعد 90% چانس ہے آپ کی بیٹی بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر نرس چلی گئی۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا اب میں اپنی بچی کی پیاری آواز کبھی نہیں سنوں گا۔ کونے میں بیٹھ گیا، مجھے میری ماں کی وہ بات یاد آئی۔ میری ماں مجھے بتاتی تھی نبی کی ایک بیٹی تھی جسے امت نے بہت ستایا تھا۔ ہاں زادارو شرم سے نہ رونا، گھٹ گھٹ کے نہ رونا۔ نبی کی ایک بیٹی تھی جسے امت نے بہت رلایا تھا۔ میں نے سوچا یہ مدینے کا رخ ہے۔ میں نے بی بی فاطمہ زہرا سے کہا بی بی میں آپ کی معرفت نہیں رکھتا، بی بی اگر میری بیٹی کو آپ شفا دے دیں گے زندگی بھر آپ کے حسین کا غلام بن رہا تھا۔ بی بی سے ایک مرتبہ نرس مسکراتی ہوئی آئی، نرس نے کہا جیسس نے معجزہ کر دیا، عیسیٰ نے معجزہ کر دیا، سکہ بغیر آپریشن نکل گیا۔ میں نے دل میں کہا عیسیٰ نے نہیں، فاطمہ زہرا نے معجزہ کیا۔ کہا اب میں اندر گیا جہاں میری بیٹی تھی آپریشن تھیٹر میں، میری بیٹی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے بیٹی سے کہا بیٹی یہ تو خوشی کا مقام ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بیٹی نے کہا بابا ابھی ابھی میں نے ایک کالے برقعے میں بیوی کو دیکھا تھا۔ برداشت کرنا تو کر سکو گے تو سن لو، بابا اس بیوی کا ایک ہاتھ پھسلی میں تھا، بابا اس بیوی نے میری پیٹھ پہ مارا، سکہ نکلا، اور بابا جاتے جاتے اس بیوی نے مجھ سے کہا اپنے بابا سے کہو میرے بابا مجھ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، مگر امت نے مجھے بہت رلایا تھا۔ ہاں زادارو اس بیوی کو امت نے اتنا رلایا تھا کہ بیوی آ کے علی سے کہا کرتی تھی یا علی میں نے سنا ہے آپ جب گلی میں جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی کہتے ہیں حسنین کی اماں اب بات آگے نکل چکی ہے، اب علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ۔ عزادارو جب بی بی سیدہ پہ دروازہ گرا تھا، جب بی بی بے ہوش ہوئی تھی، روایت کہتی ہے جب ہوش میں آئی ہیں پہلا سوال فضا سے یہ کیا فضا میرے آقا علی کو کہاں لے کر گئے؟ کہا بی بی گرفتار کر کے لے کر گئے۔ اب اندازہ لگاؤ جس بی بی کا تازہ بچہ شہید ہوا ہے، جس بی بی کی پھسلی ٹوٹی ہوئی ہے، جس بی بی کے سینے میں کیل چبھا ہوا ہے، اب وہ بی بی اٹھی ہے اور دوڑتی ہوئی گلی میں آئی ہے، دیکھا علی کا عمامہ سر سے اتار کے رسی کی طرح ہاتھ میں باندھ دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ آگے گئی فاطمہ زہرا، علی کے کمر میں جو کپڑا تھا کپڑے میں ہاتھ ڈال دیا، کہا ظالم میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ اب روایت کہتی ہے سارا لشکر علی کو اپنے طرف کھینچتا، تنے تنہا زہرا اپنے طرف کھینچتی، آخر کتنا کھینچتی زہرا کھچتی ہوئی آ رہی۔
ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ اس فاطمہ زہرا پر۔ بی بی کا ہاتھ چھڑایا اور علی کو لے کر گئے۔ اب ایک مرتبہ پھر بھی بی بی سیدہ اٹھی ہیں، نہیں واپس گھر گئیں، پھر سے آئیں، مسجد میں کیا دیکھا 10 تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہیں اور علی سے کہہ رہے ہیں زبردستی بیعت کر دو۔ بس جیسے تلواروں کو فاطمہ زہرا نے دیکھا اب برداشت نہیں ہوا، کہا میں نانا کے روزے پہ جاؤں گی، اپنے بالوں کو پریشان کر کے بد دعا دوں گی۔ سلمان کہتا ہے یہ کہہ کر جب زہرا گئی زمین کے ستون مسجد کے اتنے بلند ہو گئے کہ نیچے سے لوگوں کا گزر ممکن تھا۔ علی نے مجھے کہا سلمان جا کے نبی کی بیٹی کو روک دے۔ اب پیچھے پیچھے سلمان، سامنے سامنے فاطمہ زہرا تیزی سے چل رہی ہے۔ سلمان کہتے ہیں رحمتاً للعالمین کی بیٹی رک جا، مگر زہرا نہ رکی۔ بی بی رک جائیے، کہا سلمان نہیں دیکھتے علی کے سر پہ تلواریں ہیں۔ جیسے کہا ایک مرتبہ سلمان نے کہا علی ہی نے تو کہا یا آپ رک جائیں۔ اب تیز چلتی چلتی زہرا وہیں رک گئی۔ جو علی کی مرضی وہ میری رضا ہے۔ میں ایک جملہ آزادارو آج کی مناسبت سے برداشت کر لو گے، میں بی بی فاطمہ زہرا سے کہوں گا بی بی آپ نے 10 تلواریں دیکھی برداشت نہ کر پائیں۔ بی بی علی پہ کسی نے زخم تو نہیں لگایا تھا، بی بی کسی نے نیزہ تو نہیں مارا تھا۔ بی بی ذرا کربلا آئیے، آپ کی بیٹی زینب دلہ زینبیہ پہ کوئی تلواروں سے مار، کوئی نیزوں سے مار۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدت نساء العالمین۔ آؤ اپنے بے کفن آقا کو سلام کرے۔ السلام علی الحسین زہرا بڑی مظلومہ تھی مگر ام المصائب بس زینب، مصیبتوں کی انتہا زینب ہے۔ آج شب چہلم ظاہر کربلا میں پہنچے ہوئے حسین کو پرسہ دے رہے ہیں۔ 80 کلومیٹر پیدل چل کے ظاہر کہتے ہیں حسین ہم تو 80 کلومیٹر پیدل چل کے آئے مگر تیری زینب شام سے آئے تھے۔ حسین تیرے ظاہر بہت ہے مگر زینب جیسی ظاہرہ کوئی نہیں ہے۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے علماء نے بی بی زینب امام حسین کا زبان حال بتایا۔ بی بی زینب کہتی ہے بھیا کربلا چلیں گے، تو کربلا کا فاتح بنے گا، میں شام کی فاتح بنوں گی۔
بھیا حسین تو بھی 2 بیٹے قربان کرے گا، میں بھی 2 بیٹے قربان کروں گی، مگر بھیا حسین میرے بیٹوں کا تیرے بیٹوں سے کوئی مقابلہ نہیں، تیرے بیٹے امام زادے ہیں، مگر میرے بیٹوں کی شہادت کے بعد میری نسل ختم ہو جائے گی، کوئی اماں کہنے والا نہیں ہوگا۔ مجمع میں جو سادات بیٹھے میں ان سے کہوں گا جب زینب کی مظلومیت کی یاد آئے قبلے کی طرف رخ کر کے کہنا ہے ہماری مظلومہ اماں۔ زینب کے دل میں حسرت تھی کوئی مجھے اماں نہیں کہے گا۔ بھیا حسین کربلا جائیں گے، بچیوں کی ذمہ داری میری ہوگی، بچوں کی ذمہ داری تیری ہوگی۔ اب آزادارو رونا ہے تو اس جملے پہ رونا بھیا حسین کیونکہ علی اصغر لڑکا ہے، اگر تیر کھائے گا تیری گود میں کھائے گا، کیونکہ سکینہ بچی ہے اگر تماچے کھائے گی تو میری گود میں کھائے گی۔ یہ وہ مظلومہ بی بی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ظلم ہے، بے انصافی ہے، ہاں ظلم ہے، مگر پاکستان میں قانون اچھا ہے۔ جب کسی عورت کو عدالت کی طرف لے جاتے ہیں اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں باندھتے ہیں، کہتے ہیں عورت ہے ہتھکڑی نہیں باندھو۔ لوگ پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو، ہم سے پوچھو مر کیوں نہیں جاتے ہیں۔ علم والے عباس کی بہن کی دعا ہے ہم زندہ ہیں۔ سنو گے عزادارو، دنیا میں جب مرد کو بھی ہتھکڑی باندھتے ہیں تو سامنے سے باندھتے ہیں، پیچھے سے نہیں باندھتے، مگر ہائے علی کی بیٹی۔ جملہ برداشت کر سکو گے؟ 11 محرم زینب کھڑے اونٹ سے ایسے زمین پہ گری ہے جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ اجرکم اللہ۔ جانتے ہو بی بی زینب کیوں گھوڑے سے گری ہے؟ بی بی امام کی جان بچانا چاہتی تھی۔ 10 محرم کو اس بی بی نے حسین کی بھی جان بچائی تھی۔ جب حسین لاش علی اکبر سے برچھی نکال رہے تھے، جب حسین نے اکبر کی برچھی دیکھی، اب روایت کہتی ہے حسین کا جینا ممکن نہیں تھا، حسین کا دم ٹوٹ رہا تھا۔ روایت کہتی ہے حسین نے اپنی گال علی اکبر کی گال پہ رکھ دی، حسین کا دم ٹوٹ رہا تھا، مگر چاہنے والی بہن سمجھ گئی۔ راوی کہتا ہے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک کالے برقعے میں بی بی سر پیٹ دی آئی، وا اخیا وابن اخیا، ہائے میرا بھیا، ہائے بھائی کا بیٹا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کسی نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا حاضی زینب، یہ زینب علی کی بیٹی ہے۔ زینب ماتم کرتی کرتی وہاں پہنچی جہاں حسین کی گال علی اکبر کی گال پہ تھی۔ حسین کا دم ٹوٹ رہا تھا۔ جیسے حسین نے زینب کی ماتم کی آواز سنی، ایک مرتبہ دم میں دم آیا، اب اٹھے۔ حسین نے کہا اکبر مجھے معاف کرنا، میں جانتا ہوں تم زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہو، میں جانتا ہوں تمہارا دم ٹوٹ رہا ہے، مگر علی اکبر ذرا دیکھ پھپھی خیموں سے باہر آ گئی۔
علی اکبر مجھے جانا ہوگا۔ حسین نے زینب کا بازو تھاما، رو کے کہا بہن میں نے تیرے پردے پہ اکبر کی جوانی قربان کر دی، بہن خیمے سے نہ نکلنا۔ عزادارو یہ 10 محرم کو زینب نے حسین کو بچایا، 11 محرم کو زینب خود گری نہیں ہے، خود کو کھڑے اونٹ سے زمین پہ گرایا۔ کیوں گرایا؟ کیونکہ زینب نے دیکھا سجاد کی جب نگاہ حسین کی پامال لاش پہ پڑی، سجاد کا چہرے کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ اب سجاد کو بچنے کی امید نہیں تھی، زینب نے خود کو گرایا، سر زخمی ہوا، پیشانی سے خون بہنے لگا، دوڑتی ہوئی سجاد کے پاس آئی، ایک درد بھرا جملہ کہا، کیا کہا؟ کہا اے بے وارثوں کے وارث، کیا تو ہمیں اکیلا چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہم بے وارث ہیں، تو ہی ہمارا وارث ہے، کیا تو بھی جانا چاہتا ہے سجاد؟ سنو گے سجاد نے کیا جملہ کہا، پپھی اماں کیوں نہ مر جائے وہ بیٹا جو بابا کو کفن نہ دے سکے۔ اجرکم اللہ، شرم سے نہ رونا، گڑ گڑ کے نہ رونا، آج ام المصائب پہ رونا ہے۔ سارے راستے میں اس بی بی نے علی اکبر پہ گریہ کیا، حسین پہ گریہ کیا، مگر اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ جب شام سے رہا ہوئے ایک گھر خالی کیا گیا جہاں سادات کو ماتم کی اجازت ملی، اب عزاداروں ایک ایک کر کے سر لائے جا رہے تھے۔ علی اکبر کا سر لایا گیا، اکبر کی ماں اٹھی، آجا میرے علی اکبر، والیہ کی صدا بلند ہوئی۔ اب قاسم کا سر لایا گیا، وا محمدہ کی صدا بلند ہوئی۔ اب عزاداروں ایک ایسا سر تھا جو نیزے کی نوک پہ نہیں تھا، جو جانور کی گردن میں لٹکا ہوا تھا۔ یہ کس غیور کا سر تھا؟ جیسے سر لایا کسی بی بی نے یہ نہیں کہا وا محمدہ، کسی نے یہ نہیں کہا وا علیہ، بی بی نے وہ بیبیوں نے دیکھ کے کہا وا حجابہ، ہائے ہمارے پردوں کا محافظ۔ اجرکم اللہ، روتے بھی جاؤ ماتم بھی کرتے جاؤ۔ عزاداروں اب 2 سر لائے گئے جن کو لینے والا کوئی نہیں تھا۔ بی بی زینب حسین کا سر لے کے سر جھکا کے رو رہی تھی۔ یہ 2 سر اونو محمد کے سر تھے۔ سر لانے والی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ فضا سے راہ نہیں گیا، آگے بڑھی، کل آؤ میری آقا زادی کے بچوں کے سر مجھے دے دو۔ ادھر بھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، مدینہ واپس آئی، نانا کے روزے پہ گئی، نانا زینب بڑی دور سے آئی ہوں۔ نانا کی آواز آئی، زینب میرے لیے کیا لائی ہو؟ مسافر جب باہر سے آتا ہے کوئی سوغات لے کر آتا ہے۔ زینب نے حسین کا خون بھرا کرتا نکالا، قبر نبی پہ رکھ دیا، قبر نبی میں زلزلہ آیا، اٹھا لے زینب، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ زینب نے کہا نانا آپ کرتا نہیں دیکھ سکتے، نانا میں 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی۔ ہائے
मातम भी करते जाओ। आज शब चहल्लुम है, आज उम्मुल मसाइब पे घुट घुट के न रोना, शर्म से न रोना। नाना सारा कुंबा उजड़ गया, तेरी ज़ैनब उजड़ गई, अब आज़ादारो। हज़रत अब्दुल्ला ने पैगाम भिजवाया, ज़ैनब से कह दीजिए घर आ जाए। अब पहली मर्तबा 1 साल के बाद ज़ैनब अपने घर आ रही है। मुझे इंसाफ से बताओ, अगर कोई शोहर अपनी बीवी को साल के बाद देख ले और पहचानने से इनकार कर दे, बताओ बीवी पे क्या मुसीबत आए। ज़ैनब बीवी जब घर में आई है, अब्दुल्ला ने कहा बाहर चली जाइए, मेरी बीवी घर में नहीं है। ज़ैनब ने सर पीट के कहा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूँ। हाय मातम भी करते जाओ। मुसीबतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, मैंने अकबर की लाश देखी, मैंने कासिम की लाश देखी, मैंने सकीना को जिंदान में दफनाया। मुसीबतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अब बीबी ज़ैनब घर में आई, 2 छोटे छोटे मुसल्ले देखे, ओनो मोहम्मद के। आखिर माँ का जिगर था, कब तक बर्दाश्त करती। मुसल्लों को उठा के कलेजे से लगाया। अब्दुल्ला ओनो मोहम्मद मारे गए। अब्दुल्ला ज़मीन पे बैठे। हाय बस आखिरी जुमला, मातम करना है तो इसी जुमले पे मातम करना। अब्दुल्ला ज़मीन पे बैठे, फिर ज़मीन से उठे, फिर ज़मीन पे बैठे, फिर ज़मीन से उठे। ज़ैनब ने पूछा अब्दुल्ला क्या बच्चों के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते? कहा नहीं ज़ैनब, मैं भी होता खुद को हुसैन पे कुर्बान कर लेता। मगर ज़ैनब मुझे ये बताओ, तेरी कलाइयों पे निशान कैसे है? कहा अब्दुल्ला हाथों को गर्दनों के पीछे बांधा गया, फिर शिम्र का ताज़ियाना मारा गया। हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा, तौफीक़ इताअत और इबादत अता फरमा, गुनाहों से दूर रहने की तौफीक़ अता फरमा, बुज़ुर्गों को सब्र और इस्तिक़ामत अता